اسلام دین فطرت ہے اور اس کا ہر حکم جو ہے وہ عقل کے مطابق ہے، اور الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے جو امت مسلمہ کرتی ہے دنیا کے جس کسی خطے میں بھی ہم ہوں۔ تو جو میرا سوال ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس دعوے کو دلیل سے پروو کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس دلائل ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، دین ہمارا ذاتی تو نہیں ہے، دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین کامل ہے، سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جامع دین ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانی مصلحتوں کو پورا کرنے والا یہ دین ہے۔ تو لہذا دعویٰ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جی، اب جو دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ہو تو کیا اس کے پورا ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اس کی صداقت کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک۔ بات صرف یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے عقل کی رسائی وہاں تک نہ ہو، ہم اس کی حقانیت کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں یا مینشن نہ کر سکیں، لیکن فی نفسی ہی وہ بات درست ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ کیا عقلی طور پر ہم اسے پروف کر سکتے یا نہیں، تو بڑی واضح سی بات ہے کہ قطعاً ہم اسے عقلی طور پر ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب اگر دیکھیں تو قرآن پاک کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے کہ قرآن پاک میں عقلی دلائل دیے گئے۔ آپ ذرا غور کریں ایک بات کے اوپر۔ قرآن پاک میں کفار مکہ کو سمجھایا گیا، دیگر لوگوں کو سمجھایا گیا، اس کے اندر ایک بات بڑی واضح آپ کے سامنے آئے گی۔ بہت ساری جگہوں پر تو پچھلے نبیوں کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے جاتے جی، کہ نبی آئے، یہ پیغام دیا، قوموں نے انکار کیا، یہ انجام ہوا، مانا تو ان کو یہ فوائد ملے۔ اسے کہتے ہیں نقل، ٹھیک، کہ سابقہ قوموں کے احوال کو بیان کر دیا، نقل کر دیا۔ لیکن ایک جگہ نہیں، بلا مبالغہ ہزاروں جگہ اللہ تعالیٰ نے صرف عقلی دلائل دیے، صرف عقلی دلائل دیے۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور سورہ یاسین شریف کے اندر اور بھی دیگر جگہوں پر یہ مفہوم موجود ہے۔ کفار کا ایک مشہور اعتراض تھا قیامت کے اوپر۔ قیامت پر قیامت کے اعتراض یہ تھا کہ جب ہم ٹوٹ پھوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، جی، تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ فرمایا کہ تمہیں ریزہ ریزہ ہونے کے بعد وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دلیل ہے یہ کس اعتبار سے؟ یہ عقل کے اعتبار سے، کہ جب تمہارا اصلاً وجود ہی نہیں تھا، جب تم اصلاً معدوم تھے تو اس خالق نے عدم سے وجود بخشا۔ سبحان اللہ۔ تو جو خالق تمہیں عدم سے وجود میں لے آیا، جی، تو اب تو تمہارے کچھ ذرے باقی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب کیا مشکل ہے؟ جی، تو یہ عقلی دلیل ہے۔ اچھا، اسی طرح وجود باری تعالیٰ کے اوپر کفار نے کئی مرتبہ سوال کیا کہ کیا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ تو فرمایا کہ اچھا یہ بتا دو کہ آسمان و زمین کیسے وجود میں آئے؟ اشیاء موجود ہوتی ہیں تو ان کو وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے، کوئی شے ہوتی ہے تو اس کو بنانے والا ہوتا ہے، خلق ہوتی ہے تو خالق ہوتا ہے، مصنوع ہوتی ہے تو صانع ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری کائنات ہے، یہ آسمان و زمین کا نظام اور یہ اتنا حسین امتزاج اور اتنا خوبصورت سسٹم، یہ ستاروں سے آسمان کو بھر دینا، یہ بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کر دینا، یہ زمین کے اندر پہاڑوں کو گاڑ دینا، یہ سمندر سے بخارات اڑا کے ان کو ہواؤں کے دوش پہ چلا کے دنیا بھر کے اندر بارش برسا دینا، جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے وہاں پانی پہنچا دینا، یہ سارا کیا کس نے؟ سبحان اللہ۔ تو اب یہ دلیل کیا ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل۔ تو یوں عقائد اسلامیہ اور اسی طرح احکام اسلامیہ یہ تمام کے تمام ایسے ہیں کہ ہم اگر ان کی طرف بالتفصیل جائیں گے تو ہم سب کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کر سکیں گے، اور اس کا بہت بڑا حصہ تو خود قرآن و حدیث کے اندر ہی موجود ہے کہ عقلی دلائل کے ساتھ ان کا اس بات کیا جا سکتا ہے۔ لہذا بلا شک و شبہ ہم بالکل بلا خوف و خطر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلامی احکام کو عقلی دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔